خوش آمدید۔ آج ہم تدریس یعنی ٹیچنگ کی دنیا پر بات کریں گے۔ خاص طور پر اگر کوئی نیا استاد ہے یا بننے کا سوچ رہا ہے تو یہ تجزیہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ہم سیکھنے کے بنیادی نظریات سے لے کر کلاس روم میں پیش آنے والے چیلنجز تک سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں تدریس کے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، وہ یہ کہ زبان سیکھنا کیا یہ ایک عادت ہے جسے ہم اپناتے ہیں، یا یہ کوئی ایسی صلاحیت ہے جو ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچ کے دو بالکل الگ الگ مکاتب فکر تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں، اس ایک سوال نے مفکرین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف بی ایف اسکنر جیسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ زبان بس ایک سیکھی ہوئی عادت ہے، ایک بیرونی عمل، اور دوسری طرف نوم چومسکی جیسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک اندرونی پیدائشی صلاحیت ہے۔ تو اسکنر کا جو کیمپ تھا انہیں بیہیویئرسٹس کہا جاتا تھا، یعنی سلوکیات پسند۔ ان کا ماننا سیدھا سادہ تھا، ہم زبان بھی بالکل ویسے ہی سیکھتے ہیں جیسے کوئی دوسرا رویہ۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ان کے مطابق یہ ایک 3 مرحلوں کا عمل ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے والے نقل کرتے ہیں جو کچھ وہ سنتے ہیں، پھر وہ بار بار مشق کے ذریعے اسے دہراتے ہیں، اور جب وہ صحیح بولتے ہیں تو انہیں شاباشی ملتی ہے، جس سے یہ رویہ ایک پکی عادت بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں آج کے اساتذہ کے لیے ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، بیہیویئرزم کے نظریے کو جاننا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو بنیادی طریقے ہیں نا، جیسے رٹا لگانا، وہ آج کے چائلڈ سینٹرڈ یعنی طفل مرکز کلاس رومز میں بالکل فٹ نہیں بیٹھتے۔ اچھا، تو اگر زبان سیکھنا صرف نقل کرنا نہیں ہے تو پھر اس میں کون سی مہارتیں شامل ہیں؟ آئیے اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ ہم معلومات کو اپنے اندر جذب کیسے کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں تحصیلی مہارتیں، یعنی ریسیپٹیو سکلز۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے معلومات ہمارے دماغ میں داخل ہوتی ہے۔ اور معلومات حاصل کرنے کی یہ 2 بنیادی مہارتیں ہیں۔ ایک ہے سننا، یعنی ہمارے کانوں کے ذریعے، اور دوسری ہے پڑھنا، یعنی ہماری آنکھوں کے ذریعے۔ اب پڑھنے کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اپنا انداز بدلتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اخبار کی سرخیوں پر ایک سرسری نظر ڈالنا، جسے سکمنگ کہتے ہیں، وہ ٹرین کے ٹائم ٹیبل میں کسی ایک خاص وقت کو ڈھونڈنے یعنی سکیننگ سے کتنا مختلف ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمیق مطالعہ، یعنی وہ گہرا فوکس والا مطالعہ جو امتحان کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے وسیع مطالعہ، جیسے جب کوئی صرف لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی ناول یا کہانی پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلومات حاصل کرنے کی بات تو ہو گئی۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو باہر کیسے نکالتے ہیں۔ ان مہارتوں کو کہتے ہیں تخلیقی مہارتیں، یعنی پروڈکٹیو سکلز۔ یہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم اپنے خیالات کو زبان کی شکل دے کر دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے 2 بنیادی تخلیقی مہارتیں وہی ہیں جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، بولنا اور لکھنا۔ یہ ہمیں تدریس میں ایک کلاسیکی بحث کی طرف لے جاتا ہے۔ جب گرامر سکھانے کی بات آتی ہے تو اصل میں بہترین طریقہ ہے کیا؟ پرانا طریقہ، جسے استخراجی یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، اصول سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے قاعدہ بتایا، پھر مثالیں دیں۔ یہ بہت زیادہ ٹیچر سینٹرڈ یعنی استاد پر منحصر ہے اور یادداشت پر زور دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی بہتر طریقہ ہے؟ اور دوسری طرف ہے جدید استقرائی یعنی انڈکٹیو میتھڈ۔ یہ کہانی کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یہ مثالوں سے شروع ہوتا ہے اور طلبہ کو خود اصول دریافت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اسے زیادہ نفسیاتی، طفل مرکز اور سچ کہیں تو بہت زیادہ دلچسپ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، پڑھانے کے طریقے جاننا تو پہیلی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ پہچاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کب کسی طالب علم کو سیکھنے میں کسی خاص مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی استاد کے لیے سیکھنے کی 3 بڑی معذوریوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، صرف اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ عام طور پر نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہیں کون سی؟ پہلی ہے ڈسلیکسیا یعنی پڑھنے میں دشواری، پھر ہے ڈسگرافیا یعنی لکھنے میں دشواری، اور آخر میں ڈسکیلکولیا یعنی حساب کتاب میں دشواری۔ اور انہیں یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ان کے ناموں میں ہی ہے۔ لیکس زبان کے لیے، گراف لکھنے کے لیے، اور کیلکولیا کیلکولیٹر کی طرح۔
ان 3 بڑی مشکلات کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے ڈسفیزیا، جو زبان سمجھنے یا بولنے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔ پھر ہے ڈسپریکسیا، جس کا تعلق موٹر سکل سے ہے، جیسے کوئی طالب علم ٹھیک سے پینسل نہ پکڑ پائے۔ ایک ہے ڈستھیمیا، جو ایک مستقل ہلکے ڈپریشن کی کیفیت ہے، اور ڈسمورفیا، جس میں اپنے جسم کے کسی نقص کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مسائل براہ راست ایک طالب علم کی سیکھنے اور توجہ دینے کی صلاحیت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان سب باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک جدید استاد کے لیے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ سب ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمیں روایتی معلم مرکز ماڈل سے آگے بڑھنا ہے، جو اصولوں اور رٹے پر مبنی تھا، اور ایک جدید طفل مرکز سوچ کو اپنانا ہے، جس کی بنیاد دریافت کرنے، سمجھنے اور خود کرنے پر ہے۔ اور یہ ہمیں آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک جدید کلاس روم میں استاد کا اصل کام کیا ہے؟ کیا صرف اصول اور حقائق سکھانا، یا پھر سوچنے کا ایک طریقہ سکھانا؟ کیونکہ حتمی مقصد صرف معلومات منتقل کرنا نہیں ہے، بلکہ طالب علموں کو خود سیکھنے کی صلاحیت سے آراستہ کرنا ہے۔